اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله ان كانوا صادقین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محبوب آپ نصیحت فرماتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں. یا پھر وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہم ان پر مصائب زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کہیے تم انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. آیا ان کی عقلیں یہ حکم دے رہی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن سے ایسی کوئی بات بنا کر لے آئیں. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العالمین کے فضل سے سورہ طور کی مزید چند آیات بینات کی تلاوت نصیب ہوئی ہے. دعا کرتے ہیں کہ ان آیات بینات کا فہم اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان آیات کے اندر جو روح بیان کی گئی ہے اللہ تعالی ہمیں اس روح تک رسائی نصیب فرمائے. مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں جہاں یہ عنوانات ہوتے ہیں کہ عقائد کا بیان ہوتا ہے، توحید کا بیان ہوتا ہے، رسالت کی باتیں کی جاتی ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے قائم کیے جاتے ہیں، جنت اور دوزخ کا تذکرہ سامنے لایا جاتا ہے، وہاں مکی صورتوں میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات والا تبار کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ کو آپ کی ذات والا سے ہٹانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں بھی ہاں کی جاتی ہیں. کفار ایسا بھی کیا کرتے تھے. کوئی آیا تو ایک غلط بات کہہ کر چلا گیا کہ حضور یہ ہیں. کوئی دوسری ٹولی آئی تو انہوں نے ایک دوسری بات اڑا دی کہ رسول اللہ تو یہ ہیں. کوئی تیسرا شخص آیا، اس نے کوئی تیسری بات اڑا دی کہ رسول اللہ یہ ہیں. تہمتیں لگائی جاتی، ذاتی والا شان پر اپنی غلط باتوں کا کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی، تاکہ یہ ہر آنے والے دن میں جو ان کی باتیں ذہنوں میں اترتی چلی جا رہی ہیں، ان کی دعوت کا چراغ روشنیاں زیادہ سے زیادہ دیتا چلا جا رہا ہے. ہر آنے والے دن میں ان کے حلقہ غلامی میں آنے والوں کا عدد بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میں روک تھام کی جا سکے. پھر وہ جو ان کے ذہن میں وہ بری ترین بات ہوتی، وہ بری ترین بات کہنے سے رسول پاک علیہ السلام کو نہ رکتے. یہاں تو ہمارے سامنے ان آیات بینات میں ان کی طرف سے 3 تہمتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں. کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور کاہن ہیں، کوئی شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام مجنون ہیں، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں، ذہن، عقل اور دماغ کام نہ کرے. اور کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ تو شاعر ہیں. رب کائنات نے ان تینوں باتوں کو یہاں ارشاد فرمایا. اور بلکہ ایسا بھی ہوا کہ مشرکین کی ایک جماعت جب ہر طرف سے تھک ہار گئی
تو انہوں نے کہا کہ ایسا، ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی باقاعدہ، جس کے اندر کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، ہم جو محاذ بھی ان کے خلاف کھولتے ہیں ہمیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور یہ پھر ہمارے اس مکر اور فریب اور چلاکی اور ہوشیاری کے جو اثرات ہیں ان سے بچ جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آواز آئی تھی، اس بار ایسا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے نعوذ باللہ العزیز مرنے کا انتظار کرتے ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو خود بخود ہی آوازیں دب جائیں گی، دعوت رک جائے گی، اور ان کی آواز کو اٹھانے والا پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، بیٹا بھی ان کا کوئی نہیں ہے جو باپ کی تحریک کو سنبھالا دے سکتا ہے۔ الغرض جتنی غلط باتیں ان سے ہو سکتی تھیں انہوں نے کی ہوئی تھیں۔ مولا کائنات نے آج ان کی طرف سے اتہام پردازی اور ان کی طرف سے غلط گوئی اور یاوہ گوئی جو رسول اللہ کی طرف انہوں نے کی ہوئی تھی اس کا حوالہ قائم کیا ہے۔ کاہن ہونے کا حوالہ قائم کیا گیا، اور مجنون ہونے کا حوالہ قائم کیا گیا، اور شاعر ہونے کا حوالہ قائم کیا گیا۔ ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا کہ ان تینوں باتوں کو پڑھا جائے اور سنا جائے تو لگتا ایسے ہے کہ کافر اچھے خاصے اندر سے بوکھلائے ہوئے تھے، اچھے خاصے اندر سے خوف زدہ تھے، رسول پاک علیہ السلام کی شخصیت سے دبے ہوئے تھے، بظاہر تو زور آوریاں کرتے تھے لیکن اندر سے وہ کھوکھلے جیسے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اور ویسے بھی جب بندہ بوکھلا جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کی اپنی ہی عقل کام کرنا جب چھوڑ دیتی ہے تو اس کو بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا میں کیا بول گیا ہوں، مجھے یہ بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ کئی بار ہمارے ہاں گھروں کی چھوٹی موٹی لڑائیوں میں جب خاوند لوگ غصے ہوتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، تو آ کر کہتے ہیں میں غصے میں آ گیا تھا، مجھے سمجھ نہ آ سکی میں نے کیا بولا ہے۔ تو غصہ جب بندوں کو چڑھ جاتا ہے، یا بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، یا پھر جب خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور یا پھر بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کی اپنی ہی عقل اس کے ساتھ کام کرنے کا انکار کر دیتی ہے۔ انہوں نے جو یہ تین تہمتیں لگائی ہوئی تھیں کہ حضور کاہن ہیں، اور حضور مجنون ہیں، اور حضور شاعر ہیں، اس پر ائمہ تفسیر نے کہا جہاں ان کی بوکھلاہٹ کا یہاں سے احساس بیدار ہو رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے ایسے لفظ نکلوائے کہ جو لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عروج اور کمال کی داستان بیان کر رہے تھے۔ اب اگر آپ جاننا چاہیں کہ کاہن، وہ لوگ کسے کاہن کہا کرتے تھے اور حضور کو وہ کاہن کیوں کہتے تھے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو جو نتیجہ نکلے گا وہ تو حضور کی عظمت کی کہانی بیان کر رہا ہوگا۔ وہ مجنون کیوں کہتے تھے رسول پاک علیہ السلام کو، جس بنیاد پر وہ مجنون کہتے تھے وہ بنیاد جب سامنے آئے گی تو یوں لگ رہا ہوگا کہ کہنے کو تو مجنون کہہ رہے تھے لیکن یہ تو رسول اکرم علیہ السلام کی عظمت کا گیت گا رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ جانیں گے کہ شاعر کسے کہا جاتا ہے تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کو شاعر کہتے ہوتے تھے، یہ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کمال کا اقرار ہے جو کہ ان کی زبانوں سے نکل رہا ہوگا۔ وہ تو کچھ اپنے انداز میں غلط جوڑ کر لا رہے تھے لیکن اللہ نے ان کے غلط جوڑنے کو اپنے محبوب کی حق میں عظمت اور کمال کا استعارہ بنا دیا۔ ان کے ماحول میں کاہن اسے کہا جاتا تھا کہ مثلا آج جمعۃ المبارک ہے، آنے والے کل میں ہفتہ ہوگا، پھر مزید آنے والے کل میں اتوار ہوگا۔ ویسے آپ کو معلوم نہیں ہے، کچھ لوگ تو اپنی زندگی کو شیڈول کے ساتھ گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کل میں نے یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، تو ترسوں میں نے یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے۔ جو ذاتی بندے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو تو بندہ مینیج کر لیتا ہے، لیکن آپ میں سے کوئی یہ بھی کر سکتا ہے کہ کل اللہ میرے ساتھ یہ کرنے والا ہے اور یہ کرنے والا ہے، کل اللہ مجھے خوشی دینے والا ہے یا غم دینے والا ہے، کیا کل آسمان سے بارش اترنے والی ہے یا کہ نہیں اترنے والی ہے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، میرے ساتھ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی آنے والے کل، آنے والے پرسوں، آنے والے ترسوں کے حوالے سے کوئی بات کہہ دینا یہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن بہرکیف عربستان کے ماحول میں کچھ لوگوں نے اپنی کچھ ذاتی صلاحیتوں، عقل اور فہم اور فراست، اللہ نے جو ان کو دانائی دی ہوئی تھی، کفر کے زمانے کے اندر بھی بڑی تیز عقلیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بانٹی تو ہوئی تھیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ان تیز عقلوں سے وہ خیر کا فائدہ اور خیر کا سودا حاصل نہ کر سکے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ترسوں یہ ہونے والا ہے،
پرسوں یہ ہونے والا ہے، اب دیکھنا 4 دن گزریں گے تو اس کے ساتھ یہ حالات پیش آ جانے والے ہیں، 5 دن گزریں گے تو فلانے کے گھر میں یہ غم یا خوشی آنے والی ہے۔ تو آنے والے احوال اور آنے والے زمانوں میں جو واقعات پیش آنے ہوتے یا کاہن لوگ انہیں بتایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے کہ کاہنوں کو پتہ کیسے لگتا ہوتا تھا۔ ان کاہنوں نے اس دور کے جو چلے بازیاں کی ہوتی تھیں اور چلے کاٹے ہوتے تھے، شیاطین کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوتی تھیں، اور یہ 8ویں سپارے کے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان کی دوستیاں ہوتی تو یہ شیاطین آسمانوں پر جاتے ہوتے تھے اور جا کر فرشتوں کی میٹنگز سنا کرتے تھے کہ یہ آپس میں کیا ہونے والا ہے، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، کل کس کی تقدیر میں کیا اتارنا ہے، پرسوں کس کی تقدیر میں کیا اتارنا ہے۔ فرشتے تو لوح محفوظ پڑھ کر تو یہ میٹنگ کیا کرتے تھے، ان کو تو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہوتا، لیکن یہ شیاطین جو ہیں حضور خود فرماتے ہیں یہ ان کی باتوں کی چوری کیا کرتے تھے، اور چوری کر کے ادھر سے اور آ کر کے تو پھر اپنے دوستوں کو جو کاہن ہوتے، تو ان کی دوستی کی بھی داستان ہے کہ ان کی دوستی بنتی کیسے ہوتی تھی۔ آج بھی کوئی بندہ شیاطین سے دوستی لگا لے تو وہ جادوگر بن سکتا ہے۔ جادوگر بننے کے لیے رحمان کی دوستی توڑنی پڑتی ہے اور شیاطین کے ساتھ دوستی جوڑنی پڑتی ہے۔ مجھے مسلم شریف پڑھاتے ہوئے قبلہ استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ و مجداتہ فرماتے ہوتے تھے کہ اگر میں تمہیں جادوگر کیسے بنتا ہے، اگر سکھانا چاہوں تو 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، گندا ہی ہونا ہے نا، تو گندا ہونے کے لیے 5 منٹ تو بہت زیادہ ہیں، شیطان کی باہوں میں باہیں ہی ڈالنی ہے نا، تو اس کے لیے کوئی زیادہ عرصہ درکار نہیں ہوتا، یہ فلانی چیزیں ہیں، آپ کر لیں تو آپ جادوگر بن جائیں گے اور اللہ سے آپ کا رابطہ بس ٹوٹ جائے گا، یہ ہوگا۔ لیکن بیٹے میں اب ہم اور آپ سب یہاں جادو سیکھنے اور سکھانے تھوڑا آئے ہیں، تو جادوگر بننے کے لیے، کاہن بننے کے لیے شیاطین سے دوستیاں جوڑنی پڑتی ہیں۔ تو ان کاہنوں نے شیاطین سے دوستیاں جوڑی ہوئی تھی، تبھی تو ان کا اللہ سے ربط جو ہے وہ کٹا ہوا تھا اور ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی ٹوٹے اور کٹے ہوئے ربط کو بنانے کے لیے ہی تو رب کائنات نبیوں کا آمد و رفت کا سلسلہ قائم فرمایا ہوا تھا۔ تو یا کر کے تو باتیں پھر بتاتے کل یہ ہونے والا ہے، تو فرشتوں کے حضور بلکہ حضور رحمت عالم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے 10 باتیں لیتے تو 100 باتیں اپنی طرف سے جوڑ دیتے، پرسوں یہ ہوگا، ترسوں یہ ہوگا، کچھ سچی نکل آتی، کچھ جھوٹی نکل آتی، جو تو فرشتوں سے واقعاتاً سنی ہوتی تو وہ تو ہو جاتی سچی، اور جو خود سے گھڑی ہوتی یہ ہو جاتی جھوٹی۔ تو ان کا اس طریقے سے سلسلہ واردات قائم تھا، آنے والے زمانوں کی خبریں دیا کرتے تھے، اٹکل پچو بھی لگایا کرتے تھے، وہ شیاطین بھی ان کو لا کر خبریں دینے میں کئی جھوٹ ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ تو آنے والے زمانے کی خبر دینا یہ کاہن ہوتا ہے۔ اب یہ تو کاہن اپنے ماحول میں جو بھی سمجھتے تھے، اور ادھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت کی صداقتوں کا حال یہ تھا کہ آپ آنے والے وقت کی خبر دیا کرتے تھے، لیکن شیاطین سے پوچھ کر نہیں، رحمان سے پوچھ کر دیا کرتے تھے۔ آسمان سے وحی اترا کرتی تھی، جناب جبرائیل آیا کرتے تھے، آنے والا ابھی راستے ہی میں ہوتا تو رسول پاک علیہ السلام پر جناب جبرائیل آ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بابا جی آپ کے پاس آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایک غم کہانی آپ کو سنانی ہے، تو ان سے کہنا کہ غم کہانی بعد میں سنانا، وہ رات کو گھر بیٹھ کر جو اپنے شعر جوڑے تھے پہلے وہ شعر تو مجھے سنا، وہ شعر کیا جوڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں تو آسمان سے باتیں اترتی، یہاں تو وحی کی صداقتیں رسول اللہ کو منتقل کر دی جاتی۔ تو وہ سوچتے کہ جو ہمارے کاہن کرتے ہیں آنے والے وقت کی خبر بتا دینا، اور ہر بندہ کاہن بن نہیں سکتا ہوتا تھا، اس کے لیے ان کے ماحول میں دماغ کو بڑا تیز ہونا چاہیے ہوتا تھا، ہوشیاری بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، تو جا کر بندہ کاہن بن سکتا تھا۔ تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کو خود تو یہ کہنا چاہتے کہ یہ کاہن ہے، اور ان کے منہ سے جب یہ نکلتا کہ کاہن ہے تو قرآن کہتا دیکھا اپنی طرف سے برا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اندر کھاتے کہہ رہے ہیں کہ حضور بڑے دانا ہیں، حضور بڑے ہوشیار ہیں، حضور کی مبارک عقل بڑی رسائی رکھتی ہے، انہیں کل کا بھی پتہ ہے، انہیں پرسوں کا بھی پتہ ہے، انہیں ترسوں کا بھی پتہ ہے۔ ان کاہنوں کی باتیں تو جھوٹی بھی نکلا کرتی تھیں، لیکن کافروں نے 40 سال تو دیکھا تھا رسول اللہ علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے، تو کفر کے زمانے میں ان کے گھروں سے، ان کے دلوں سے گواہی آیا کرتی تھی ہمارے کاہنوں کے بول جھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کا قول کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوا ہے، یہ جو فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ میں نے رات کو بھی اپنے طلباء کو پڑھائی ہوئی تازی ایک حدیث کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا
بتا رہا تھا کہ ایک صاحب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آج یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ انہوں نے سوال جوڑا کہ میں جا کر حضور سے پوچھوں گا کہ یا رسول اللہ یہ نیکی اور بدی کی پہچان کیا ہوتی ہے، کیسے چلے گا پتہ کہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ نیکی ہوتی ہے، اور کیسے چلے گا پتہ کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ بدی ہوتی ہے؟ تو وہ سوال جوڑ کر جب حضور کی خدمت میں آئے، تشریف فرما ہوئے، سلام دعا ہوئی، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بولنے سے پہلے ارشاد فرما دیا، جئت ان تسأل البر، آپ یہ پوچھنے آئے ہیں، والاسم، آپ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے؟ کہا نعم یا رسول اللہ، میں یہی پوچھنے آیا ہوں کہ نیکی اور برائی کا فرق کیا ہوتا ہے۔ تو ان کو حضور رحمت عالم نے ارشاد فرما دیا کہ نیکی وہ ہوتی ہے جب تو کرے یا کرنے لگے تو دل میں اطمینان طاری ہوتا ہے، سکون طاری ہوتا ہے، اور جو برائی ہوتی ہے یہ زخم کی طرح ٹیسیں دیتی ہے، درد پیدا کرتی ہے، اضطرابات وجود میں جنم لیتے ہیں، ذہن مطمئن نہیں ہو پاتا ہے، اندر بے قراری چل رہی ہوتی ہے، اور بندہ بے چین ہو جاتا ہے، اسے سکون کی دولت اس سے چھین جاتی ہے۔ نیکی اور گناہ کا فرق یہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور کاہن ہے، اور دبے دبے لفظوں میں کیا یہ رہے تھے کہ ہمارے کاہنوں کے قول تو جھوٹے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن محمد ایسے دانا ہیں، محمد ایسے فریس ہیں، محمد ایسے ذکی ہیں، محمد ایسے عقل مند ہیں، اور اللہ نے ان کے قول میں ایسی صداقت رکھی ہوئی ہے کہ یہ 100 سال بعد کی بات بھی کریں تو ان کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن محمد کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کاہن کہہ کر ڈیگریڈ کرنا چاہا، لیکن رب کائنات نے انہی کے کاہن کے لفظ سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت پر گواہی قائم کروا دی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ اب ان کا مجنون کہنا سمجھتے وہ بھی تھے کہ مجنون تو پاگل ہوتا ہے، مجنون تو بیوقوف ہوتا ہے۔ اب ابھی وہ کہیں کہ یہ تو بڑی دور کی باتیں بتاتے ہیں، تو پھر وہ کہیں کہ یہ مجنون ہے، ان کا دماغ اور عقل کام نہیں کرتی۔ سوچنے والی بات ہے کہ یہ مجنون وہ کس سینس میں کہا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے پہلی بار جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا، اس سے وہ ماجرا یہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب آپ پوری قوم کو تو ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ ترتیب یوں بنائیں کہ پہلے خاندان والوں سے کام شروع کریں، گھر والوں سے کام شروع کریں، کنبے قبیلے والوں سے کام شروع کریں، جو چچے بچے ہیں، جو بھتیجے بھانجے ہیں، ان سے کام شروع کریں، تاکہ گھر سے جب آواز اٹھتی ہے، گھر والے اگر بندے کے ساتھ ہو جائیں، میں کہتا ہوں کہ باہر والوں کا فیس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس رات اللہ اکبر، اللہ کے اس قول مبارک پر امتثال کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے کہ رب کائنات نے کہا ہے اپنے گھر والوں سے کام شروع کریں، حضور قبیلے کے پاس رات بھر، اور گاؤں جا کر رات بھر، دروازے پر جا کر رات بھر، اور حضور ان کو آواز دیتے، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، اے بڑے فلانے کی اولاد، اے بڑے فلانے کی اولاد۔ ایک ایک قبیلہ، ایک ایک جماعت کو حضور رحمت ساری رات لگے رہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رات بھر یہ آواز چلتی رہی، تو انہوں نے حضور کی اس محنت شاقہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور حضور کی اس تڑپ اور لگن کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر گواہی اللہ نے بھی قائم کر دی تھی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ محبوب آپ کے اندر کا درد کا حال یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنی جان ہی ہمارے حوالے کر دیں گے، یعنی باخع نفسک، حالک نفسک، اب ہلاکت کو قبول کر لیں گے کہ اللہ کو کیوں نہیں مان رہے، حضور اتنی محنت کرتے۔ تو ان کے اس شدید محنت کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا ھذا الرجل مجنون، یہ تو بس دیوانے ہو گئے ہیں اور مجنون ہو گئے ہیں اور پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ لفظ مجنون کا جو معنی بھی ہے، وہ تو حضور کے اس آداب کو سامنے رکھتے ہوئے مجنون کہہ رہے تھے۔ مولا کائنات نے دیکھا یہ مجنون کہہ کر اصل میں میرے محمد کی محنت کا اقرار کر رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ تو غلط سینس میں کہنا چاہتے، لیکن رب کائنات نے اسے اٹھا کر کے تو محمد مصطفیٰ کی عظمت کا ترانہ بنا دیا۔ اور ویسے بھی دیکھیں تو کتنی عجیب بات، ان کی بوکھلاہٹ کہاں سے سمجھ آتی ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، منت کا ان کا دماغ اتنا تیز ہے اور اتنا رسا ہے کہ یہ آنے والے زمانوں کی بات بتا دیتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجنون ہے۔ مجنون کا تو معنی ہوتا ہے کہ ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ بولے کائنات کا دیکھو ان کی عقلیں ماری گئی ہیں، حضور کے مجنون کہہ رہے ہیں۔ مجنون پاگل یہ خود ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ عقل بہت تیز ہے اور کبھی کہتے ہیں عقل کام ہی نہیں کرتی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص ہو، اس کی ایک ادا کو دیکھ کر اسے مجنون ہونے کا قول کر دیا جائے، اور اس کی دوسری ادا کو دیکھ کر کے تو ان کی فکر رسا کی بات کر دی جائے۔ ان کے اپنے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر کبھی ان کے منہ سے مجنون نکل جاتا ہے اور کبھی ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ یہ کاہن ہے۔ اور جو تیسرا لفظ انہوں نے
کہا ہوا تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ تو شاعر ہے، حضور شاعر ہے، اللہ 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 اللہ، یہ شاعر کہنا پھر اصل میں وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت اور آپ کی فطانت اور آپ کی لباوت کا اقرار کر رہے تھے۔ یہ شاعر بننا کوئی آسان ہوتا ہے؟ میں اب میرے سامنے 1000-2000 کا مجمع بیٹھے، میں کہوں ذرا شعر کہو نا جی، کوئی شعر کوئی کہنا چاہتا تو کہو، آپ سوچے پڑ جاؤ کہ کیسے شعر کہیں، کیا لفظ لائے جاتے ہیں، کیا مضمون ہوتا ہے، کیا فکر ہوتی ہے۔ یہ شعر کہنا بھائی آسان نہیں ہوتا ہے، یہ اس میں بڑی کاوش بھی کرنی پڑتی ہے، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس میں اگرچہ کوئی شک نہیں ہے، شعراء خود کہتے ہیں کبھی صبح سے لے کر شام تک قلم لے کر بیٹھیں، آدھا شعر بھی ہم نہیں کہہ پاتے ہیں، اور کبھی ایسی واردات ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، ہم منٹوں سیکنڈوں کے اندر فٹافٹ نظموں کی نظمیں اور شعروں کے شعر کہہ دیتے ہیں۔ بہرکیف یہ شاعر بننے کے لیے قرآن نے جو کہا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، یہ شاعروں کو ہر وادی میں اترنا پڑتا ہے، انہیں استعارے انہیں پتہ ہونے پڑتے ہیں، تمثیلات انہیں جاننا ہوتی ہیں، مجازات انہیں پتہ ہونے چاہیے، حقائق انہیں پتہ ہونے چاہیے، دور کا معنی انہیں پتہ ہونا چاہیے، اور رموز الفاظ کی کہانی انہیں معلوم ہونی چاہیے، لغت کی گہرائیاں انہیں پتہ ہونی چاہیے، مماثلات انہیں پتہ ہونا چاہیے، مجانسات انہیں پتہ ہونا چاہیے، اور اوزان عروض کا علم انہیں ہونا چاہیے، تو جا کر بندہ کوئی ایک شعر کہہ سکتا ہے۔ گویا شاعر ہونا کوئی آسان کام نہیں، یہ بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں، بڑے مفکر لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے یہ جینیس لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق اور یہ سعادت عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، وہ کیا یہ شاعر رہے ہوتے، اپنی طرف سے ان کا خیال تو یہ تھا کہ شاعر کہیں گے لوگوں کی توجہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جانتے ہیں لوگ کہ شاعروں کی باتیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے مولا کائنات کا جو ان کی فکر تھی کہ شاعر سچ اور جھوٹ ملا کر بولتے رہتے ہیں، مولا کائنات کا ما علمناہ الشعر، جس طرح کے شعر کی کہانی تم اپنے دل میں جوڑے ہوئے ہو نا، اس طرح کے شعر ہم نے محمد کو سکھایا ہی نہیں ہے، یہ ان کی شان ہی نہیں ہے۔ یہ جو بعض اوقات اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام یہ جانتے ہیں اور وہ نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں اور یہ نہیں جانتے، قرآن خود کہتا ہے ہم نے شعر حضور کو نہیں سکھائے ہیں، تو حضور پھر شعروں کا علم نہ جانتے ہوئے نا، وہ بھائی میرے جو شعر نہیں جانتے تھے حضور، جو اللہ نے سکھائے نہیں تھے، وہ کافروں کا جو قول تھا کہ یہ سچ اور جھوٹ ملا کر بول دیتے ہیں، وہ شعر رب کائنات نے نہیں سکھائے، حضور کو نہیں سکھائے ہوئے تھے، اور یہ تو حضور کی عظمت کی کہانی ہے۔ کوئی جو کہے کہ رسول اللہ علیہ السلام یہ اللہ نہیں ہے، تو یہ آپ کی ذات میں یہ خرابی نہیں ہے، یہ آپ کی ذات کا کمال ہے کہ آپ نے لوگوں کو سب کچھ دکھا کر بھی یہ پڑھا دیا ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ تو جیسے اللہ کے لیے بھی تو کئی شانیں ایسی ہیں جو نہیں ہیں، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ زیادتی نہیں کرتا، یہ نہ ہونا یہ کوئی کمال میں نقص تھوڑا ہوتا ہے، یہ اللہ کے کمال اور کمال کا بیان ہے۔ وہ سوتا ہی نہیں ہے، وہ تھکتا ہی نہیں ہے، وہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے کمالات ہیں۔ تو وہ جو رب کائنات ہے کہ ہم نے شعر نہیں سکھایا، یعنی میرے محمد سچی اور جھوٹی باتیں ملا کر کہہ کو دیتے ہیں، جیسے تمہارے شاعر کہتے ہیں محمد ایسا شاعر نہیں ہے، محمد جو کہتا ہے اپنی یقین اور صداقت اور اللہ کی وحی کے نور سے سچ ارشاد فرمانے والا ہے۔ تو ام یقولون شاعر، یا یہ کہتے ہیں شاعر ہیں، وہ کہا کاہن ہے، یہ حضور کی ذہانت کا اقرار تھا، کہا یہ شاعر ہے جو حضور کی ذہانت کا اقرار تھا، اور ان کا یہ مجنون ہے، یہ تو حضور کی محنت شاقہ کا وہ اعتراف کر رہے تھے۔ الغرض رسول اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، وہ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک بندے نے حضور کو غلط کہا اور کہا محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرانے لگے اور کہے میرے رب نے میرا نام اتنا پیارا رکھا ہے، یہ میری برائی کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں محمد، اور محمد برائیوں والوں کو نہیں کہتے، محمد حمدوں والے کو کہتے ہیں، یہ میری تعریف کہنے لگ جاتے ہیں، یہ مجھے برا کہنا چاہتے ہیں، ان کی زبان سے میری شانیں نکل آتی ہیں۔ وہ محمد کہنے کا تو معنی یہ ہے کہ جس کی ہر دور میں سب سے زیادہ حمد بیان کی جاتی ہے، محمد کہنے کا تو معنی ہی یہ ہے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ کمالات دیے ہیں۔ یہ دیکھیں مجھے برا کہتے کہتے بھی مجھے بہت اچھا کہنے کا اقرار اور اعتراف کر لیتے ہیں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پہلا لفظ تو میری توجہ ہی نہ ہو سکے، میرے فذکر پر تو آپ سے پیغام دینا تھا، فذکر پر میں رکا ہی نہ، میں آگے کاہن پر چلا گیا، میں آگے مجنون پر چلا گیا، میں آگے شاعر پر چلا گیا، لیکن ذکر پر تو مجھے رکنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ رب کائنات نے کہا فذکر، محبوب نصیحت فرمائے، نصیحت کا اسلوب، نصیحت کا نصاب متعین کر دیا گیا۔ بلغ ما انزل
بلغ ما انزل، محبوب آپ نے لوگوں کو وہی بیان کرنا ہے جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، جو آپ پر اتارا گیا، آپ کا نصاب وہ ہے، آپ نے وہاں سے نصیحت کرنی ہے۔ نصیحت ساری کی ساری ما انزل کے اندر ہے۔ حضور رحمت اللہ علیہ پر دو چیزیں اتاری گئیں، ایک قرآن اتارا گیا اور ایک حکمت اتاری گئی۔ قرآن تو آج ہمارے سامنے ہے اور حکمت بصورت حدیث آج ہمارے سامنے ہے۔ بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے، میں چند دن پہلے کی بات ہے، کوئی صاحب یورپ سے آئے ہوئے تھے تو ملاقات ہوئی میرے ساتھ، کہنے لگے مزے تو ان لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مزے ان کے کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ وہ تو جنت میں رہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا صحیح ہی تو کہا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں کی جنت اللہ نے ادھر ہی تیار کر دی ہوئی ہے، اور ایمان والے تو ادھر جیل میں اور قید خانے میں رہ رہے ہیں، ان کی جنت اللہ نے ادھر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، کہنے لگا ویسے اصول جو ہیں وہ بہت سچ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، امانت داری کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو فلانا آپ نے قول کیا بتانا پسند کریں گے؟ یہ سچائی کہاں سے آئی؟ امانت داری کی تعلیم کس نے دی؟ وہ باتیں کرتے کرتے ایک جملہ ان کے منہ سے نکل گیا، یہ فرانس کی خوشبو بڑی معروف ہے۔ میں نے کہا جانتے ہیں کہ فرانس کی خوشبو کیوں معروف ہے؟ کہنے لگے میں تو نہیں جانتا۔ میں نے کہا اصل ماجرا یہ تھا، یہ فرانس والے نہاتے نہیں ہوتے تھے، گندے رہتے ہوتے تھے، اور اپنی بدبو اور اسمیل کو چھپانے کے لیے بڑی خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس دور میں انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں بنانا شروع کی۔ یہ تو جب اسلام ادھر آیا ہے اور حضور کے درویش فقیر مست خدا مست لوگ ادھر آئے ہیں تو انہوں نے آ کر کے بتایا ہے کہ وجود کی سمیلیں خوشبوئیں لگانے سے نہیں چھپانی چاہیے۔ ہمارے محمد مصطفیٰ نے نہانے کا نظام دیا ہوا ہے، منہ دھونے کا نظام دیا ہوا ہے، وضو کرنے کا نظام دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی اصول آپ کہتے ہیں بڑے اصول پرست ہیں، وہ اصول دھیان سے دیکھو، کوئی بخاری میں ملے گا، کوئی مسلم میں ملے گا، کوئی قرآن میں ملے گا، یہ ساری باتیں تو ادھر کی ہیں۔ حضور سے ہٹ کر تو اصولوں کا کوئی مرکز، کوئی محور، کوئی سرچشمہ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ بھی اگر حضور کی بات مان لیں تو اللہ ان کی دنیا کو بھی کم از کم جنت تو بنا ہی دیتا ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے، یہ جو حدیث ہے یہ نصیحت ہے۔ رب کائنات کا فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کسی اور مقام سے اٹھا کر میں نے آپ کے لیے قرآن پڑھ دیا۔ ادھر کہا گیا فَذَكِّرْ، نصیحت کریں نصیحت، اور ادھر رب کائنات نے نصیحت کا نتیجہ بیان کیا۔ قرآن جب بھی کھلے گا، قرآن جب بھی بولا جائے گا، قرآن جب بھی سیکھا جائے گا، سمجھایا جائے گا، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ فائدہ لازمی دیتا ہے، قرآن فائدہ لازمی دیتا ہے۔ اس سے زیادہ اور سند کیا ہوگی کہ قرآن کا بیان کبھی فائدے سے خالی ہو جائے؟ مولا کائنات کا ہم نے ایسا رکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی آیت میں تاثیر ہے، اس کے قول میں تاثیر ہے، اس کے بول میں تاثیر ہے۔ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے کاغذوں میں غلط کروا بیٹھے، عمل کر کے یا نہ کر کے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن اپیل تو کرتا ہے، قرآن دستک تو دیتا ہے۔ ایک بار قرآن کی صحبت میں بیٹھنے والا محسوس تو کرتا ہے نا یار بات تو ویسے یہی ہے، یہ اس کے اندر سے خاموش آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پل لگتا ہے، ایک پل لگتا ہے، اس پل میں کہیں گزرتے قرآن کی صحبت سے گزر جائیں، وہ ایک پل ہی ان کی زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا میں نے تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا ہے کہ جس نصیحت کو نصیحت بنا کر قرآن نے کہا ہے کہ محبوب ان کو نصیحت کی بات سنائیں، آپ بھی اپنے آپ کو اس نصیحت کی آواز تک لے جانے کا اہتمام کیا کریں۔ جہاں سے بھی وہ آواز آ جاتی ہے، اہل سنت کے مراکز ہیں، اہل سنت کے محراب ہیں، اہل سنت کے منابر ہیں، اہل سنت کی مساجد ہیں، اہل سنت کے سٹیجز ہیں، جہاں بھی آپ کو خیر اور ہدایت والا شخص قرآن کی طرف بلائے تو جایا لازمی کرو، اس لیے کہ جو بندہ اپنے آپ کو رسیاں باندھ کر بھی دھوپ میں پھینک دے، اللہ تعالیٰ دھوپ کی تاثیر اور فیض اسے بھی عطا فرما ہی دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کی مجلس میں آنے والا جس بھی نظریے سے آ جائے وہ دامن خالی لے کر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ مولا کائنات نے وعدہ دیا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جانے والے اگر کچھ اور بھی نہ سمجھے، صرف آیات کے الفاظ ہی تو سن جائے، تو ان الفاظ کے سننے پر بھی اللہ تعالیٰ تجھے رحمت کا فیض عطا فرما ہی دیتا ہے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مجنون ام یقولون شاعر، کہتے ہیں شاعر ہے، نتربص به ریب المنون، یہ ہے وہ بات ان کی، انتظار کرتے ہیں کہ محمد نعوذ باللہ العزیز اللہ کے پاس واپس چلے جائیں۔ یہ تو میرے کلمات عزت سے ہمیں بولنا ہوتا ہے، تو حضور کی موت کا انتظار کرنے لگے، موت آ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی، مولا کائنات کا محبوب ذرا جواب دیجئے ان کو، قل، ذرا آپ بھی ان کو بتائیں، تربصوا، تم انتظار کرو، فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ جملہ بڑا دلچسپ ہے، لطیف ہے، تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اچھا وہ تو انتظار کر رہے تھے حضور کی موت کا، حضور کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ تفسیر کا قول نمبر 1، تفسیر کا قول نمبر 2،
تفسیر کا قول نمبر 3 لطافت لے کر جائیے گا. وہ انتظار کرتے ہیں ان کی موت کا. صاف صاف ہے ان کو ریب المنون، موت کا انتظار کر رہے تھے. حضور نے کہا میں بھی انتظار کر رہا ہوں. یہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ پہلی تفسیر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک بار کا واقعہ، جب ایک فرشتہ آیا تھا، حضور پہاڑ اٹھا کر رکھ دو ان پر. اب میں وہ ٹائم کم ہے تو تیز بولوں. حضور پہاڑ اٹھا کر رکھوں، مارے جائیں گے سارے. کہا نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں تو ہیں نا، ان کی نسلوں میں مجھے اپنے غلام نظر آ رہے ہیں. اچھا انہوں نے کہا ہم انتظار کرتے ہیں حضور مر جائیں. رب کائنات نے کہا آپ ان کو کہیں میں بھی انتظار کر رہا ہوں. محبوب آپ کس بات کا انتظار؟ کہا کہ یہ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور میں ان کی نسلوں سے اپنے غلاموں کو کلمہ پڑھانے کا انتظار کر رہا ہوں. انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کامیابی کسے عطا فرماتا ہے. یہ تفسیر کا پہلا قول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور تفسیر کا دوسرا قول جلدی سے، بعض اوقات مجھے تیز بول دینا ہوتا ہے. کیا 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 رحمت ہے حضور. اس جملے سے سمجھے نہیں کیا رحمت ہے. وہ حضور کی موت کا انتظار کر رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ ان کی نسلوں کو نور دینے کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہوگی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ تب حضور نے یہی کہا تھا. وہ جبرائیل نہیں، پہاڑوں کے فرشتے نہیں، پہاڑ ان پر نہیں گرانا، اس لیے کہ ان کی پشتوں میں کچھ ایسی روحیں نظر آ رہی ہیں جو آج یہ تو نہیں جانتے لیکن محمد جانتے ہیں کہ انہوں نے کل کہہ دینا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فتربصوا، انتظار کریں. تو رب کائنات ہے کہ محبوب آپ انتظار کریں. اچھا آپ کس بات کا انتظار کریں؟ تفسیر کا دوسرا قول یہ کیا گیا تم میری موت کی تمنا کر رہے ہو، انتظار کروں. ویسے اس میں معاشرتی سبق یاد رکھیں. ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، تم محمد کے موت کا انتظار کر رہے ہو. ان کو تو موت جب اللہ نے دینی ہے تو ہی دینی ہے. محبوب ذرا آپ کہیں میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اور میں جب انتظار کروں گا نا تو میرے مرنے سے پہلے تم ہی اللہ کے پاس جا چکے ہوگے. یہ ولید بھی گیا، حضور ابھی تھے. ابو لہب بھی گیا، حضور ابھی تھے. نذر بھی گیا، حضور ابھی تھے. اور میں کہتا ہوں ابو جہل بھی گیا، حضور ابھی تھے. کہ تم نے میری موت کا انتظار کیا کرنا ہے؟ میں انتظار بھی کر رہا ہوں اور تمہاری موت کا مشاہدہ بھی کرنے والا ہوں. فَتَرَبَّصُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. تم انتظار کرو اور میں. اچھا میں تیسرا قول کہوں تفسیر کا. ہمارا کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ان آیات میں رب کائنات نے کہا کہ ان سے پچھلی آپ کو دی گئی وصف اور شان ابھی ہضم ہوتی نہیں تھی، اللہ آپ کو ایک اور عطا فرما دیتا تھا. ابھی وہ ان سے ہضم ہوتی نہیں تھی، اللہ ان کو حضور کے ایک اور شان عطا فرما دیتا. فزادہم اللہ مرضا. اللہ 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 اللہ. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ محمد پر اللہ کی عطائیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، محمد کو کمال کی طرف جاتے ہوئے یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ اللہ کی شانوں کا مظہر بن جائے، یہ ان سے برداشت اور ہضم نہیں ہوتا ہے. ابھی پچھلا ہضم ہوتا نہیں، اللہ آپ کو اور شان عطا فرما دیتا ہے. یہ ذرا آئینہ ہے، اس کو سامنے رکھیں. تم انتظار کر رہے میری موت کا اور میں انتظار کر رہا ہوں اس بات کا. جب تمہاری خواہش پوری نہ ہوئی تو تمہارا کیا لگ رہا ہوگا؟ میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ جب نبی بھیجتا ہے تو پیچھے سے نبیوں کو تباہ کرنے کے عنوانات نہیں قائم کیا کرتا. اللہ کا جو نبی آتا ہے تو اللہ کی مدد لے کر ساتھ آتا ہے. اللہ نبیوں کو مدد بھجوایا کرتا ہے، اللہ نبیوں کی نصرت کیا کرتا ہے، اور وعدے اترتے ہیں، آیات اترتی ہیں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا. ہم نے مدد کرنی ہے نبیوں کی، ہم نے نصرت عطا کرنی ہے. تم میری موت کا انتظار کر رہے ہو اور خواہشیں کر رہے ہو. جب خواہش پوری نہیں ہوگی جو تمہیں افسوس لگے گا، میں اس وقت کو دیکھنے کا انتظار کر رہا ہوں. صدق اللہ مولانا.